یاد آ گئی. کسی نے کہا آپ کو کہ آپ رفیع کا گانا جو ہے وہ انتخاب آپ کا ہونا چاہیے؟ ایک ہی پرسنالٹی کو چنا اور وہ تھے صرف رفیع صاحب. نواز شریف صاحب کیسے سنوئیے کیسے ہیں؟ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، حمزہ سب یہ دیکھیے یہ انداز تھا ان کو سننے. میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی کو ایسے. وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ فیصلہ صحیح ہو گیا؟ رفیع صاحب تو اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی جو خوشبو ہے وہی آ جائے کافی ہے. ہم سے دیکھو خفا نہ ہو. محمد رفیع صاحب کو جب بھی کوئی گائے گا وہ عطائی ہی گائے گا. آفتاب اقبال جو تھے وہ کیسے سنوئیے؟ سنویے تو بہت اچھے تھے وہ، لیکن بعض کا کچھ ایسی جگہ پہ بھی داد دے جاتے ہیں نہیں دینی ہوتی. رفیع صاحب کی بیٹی نے 2 LP بھیجے جو ورلڈ پروگرام کے تھے رفیع صاحب کے، تو کیونکہ وہ مجھے بالکل اپنی فیملی کی طرح سمجھتے ہیں. وہ بے اتفاق کی بات تھی. ایکچولی پاکستان میں انہوں نے کبھی کسی کی قدر کی ہی نہیں. آپ بتا دیجئے کہ کیا انہوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب کی قدر کی؟ نہیں کی. کیا میڈم نور جہاں صاحبہ کی نہیں کی. یہ قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں. کوئی خوشبو کہیں بکھری لگائے زلف لہرائی، لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ود RNN. انتہائی خوبصورت شخصیت، بہت ہی نفیس انسان، اور جب فن کی بات کریں تو اپنے فن میں یکتا. بلکہ آج تو ڈسکشن یہ کروں گا میں ان سے کہ کیا آواز ساز کی محتاج نہیں ہوتی. مجھے اطلاع ملی ہے کہ امریکہ میں کوئی نئے کارنامہ انجام دے آئے ہیں، بغیر میوزیشنز کے کتنے شوز کر دیے ہیں. برصغیر میں ان کی گائیکی کو بہت پسند کیا گیا، اور جب جیو ٹی وی لانچ ہوا اور خبرناک شو میں ان کی جو اپیرنس تھی اس نے بالکل شو کو بھی 4 چاند لگائے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی تھی ان کی پرفارمنس اور ان کی اپیرنس خبرناک شو کے لیے. میری مراد ہے ون اینڈ اونلی خالد بیگ سے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، آپ ویسے ہی بڑے سچے اور کھرے انسان ہیں، یہ خالد بیگ، وارث بیگ، ندیم بیگ، جی یہ اتنے فریش کیسے رہتے ہیں، اور یہ اتنے خوش لباس؟ یہ اب تینوں کو آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح لال رنگ، اور یہ لال رنگ کا مجھے چھوڑے گا، تو اس کا راز کیا ہے سر؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جب آپ کی زبان پر سچائی ہوگی اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ فرت بخش ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ جس میں سچائی ہوگی نا، آپ سچ بولیں گے، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوگی، کوئی فراڈ نہیں ہوگا، سیدھے سیدھے چلیں گے نا آپ، زندگی کو بڑے آرام سے زندگی چلتی ہے. تو اس لیے اب انسان جب اللہ کی طرف جاتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، خاص کر فجر کی جو نماز ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اس وقت فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں. تو جب یہ آپ کریں گے، اور میرا یہ معمول رہا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک. امریکہ میں بھی اتنی ٹائم گزر جاتا ہے، اور بھی ممالک میں جاتے ہیں، مختلف پوری دنیا میں ہی ٹریول کیا ہے، لیکن میرا خیال کہتا ہے کہ آج تک کبھی نماز نہیں چھوٹی. واہ. اچھا، جب بیگ آتا ہے نا نام کے ساتھ، جی تو ایک تاثر آتا ہے کہ کوئی فوجی جرنیل کا نام ہوگا، کوئی مرزا اسلم بیگ، کسی ہارٹ سرجن کا نام ہوگا، اور کسی بیوروکریٹ کا نام ہوگا. میوزک میں بیگ جو ہے نا، ایک جی. تو یہ بتانا ہے آپ نے پیدائش کہاں ہوئی، اور بچپن کیسا تھا، اور جب ہوش سنبھالا تو گھر کا ماحول کیا دیکھا آپ نے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کسی کو گانا شروع کرتا ہے، فرض کر لیں کوئی فیمیل ہے، وہ میڈم کو گانا شروع کریں گے تو وہ ان کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام منسوب کر لیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ملک میں بھی بہت سارے لوگوں نے رفیع صاحب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگایا. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ رفیع صاحب کا نام لگائیے ساتھ. تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں لگاؤں گا، کیونکہ
رفیع صاحب کا جو نام ہے وہ ون اینڈ اونلی وہ وہی ہیں. ہم تو صرف دیکھیں نا ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو پیار کرنے والے ہیں. میں نے اس وجہ سے وہ نام ایک تو ساتھ نہیں لگایا. میں نے کہا اگر لوگوں کو اچھا لگا تو وہ خود کہیں گے. ہوں، کہ میں اپنے آپ کو ایسے ہی ساتھ لگا لوں تو وہ مزہ نہیں آتا نا. تو اس لیے لوگوں نے جب کہنا شروع کیا تو پھر پتہ چلا کہ جی یہ واقعی یہ کام اس وقت میں نے ٹھیک کیا ہے، نام ساتھ نہیں لگایا، کیونکہ وہ نام بہت برکتوں والا اور بہت بڑا نام ہے. ہمیں بتائیں کہ بچپن جو ہے جی پیدائش کہاں ہوئی؟ لاہور میں ہی ہوئی ہے. لاہور میں. لاہور کے ہی رہنے والے ہیں اور آئی بلانگ ٹو ایجوکیشنلسٹ فیملی. تو ایجوکیشن سے ہی ہمارا تعلق رہا اور پڑھنا پڑھانا اور دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے. بڑا مذہبی گھرانہ ہمارا تھا. اس میں بہت سارے جو ہمارے آرٹسٹ بھی جس میں ہیں وہ بھی میرے فادر سے بھی پڑھے ہوئے ہیں. خالد باز ڈار صاحب، اچھا، واہ. جی، ڈاکٹر جواد ساجد اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بڑے ہوئے، جیسے سعد رفیق، سلمان رفیق، وہ بھی والد صاحب سینٹرل ماڈل لوور ماڈل اسکول میں ادھر ہی پڑھتے رہے وہ بھی، اور بھی بہت سارے. تو لیکن یہ ہے کہ میوزک ہمارے گھر میں سنا ضرور جاتا تھا اچھا. لیکن گاتا کوئی بھی نہیں تھا. لیکن ایک بات آپ میری یاد رکھیے گا کہ محمد رفیع صاحب کو جب بھی کوئی گائے گا وہ عطائی ہی گائے گا. یہ بات ایک لکھ لیجیے آپ میری. اچھا. وہ خان صاحب کے پاس کیونکہ علم زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس، ان سے تو ہم سیکھتے ہیں نا، خان صاحب لوگوں سے تو ہم سیکھتے ہیں، لیکن کوئی خان صاحب رفیع صاحب کو گائے گا نہیں. گائے گا تو صرف ایک عطائی گائے گا جن کی فیملی میں سے ننہال دیہال میں کوئی گانے والا نہیں ہوگا، اور اچھا. ان میں سے اللہ نے یہ چیز جو ہے وہ میرے اندر ڈال دی. پہلی دفعہ جب جی آپ نے یعنی کہ گانا شروع کیا تو کس کلاس میں تھے اس وقت؟ اور جب آپ نے اس کو پروفیشن بنانے کا سوچا تو پھر کتنی مشکل ہوئی گھر والوں کو کنونس کرنے میں، اور کس طرح سے منایا ان کو؟ ایکچولی اس وقت تو کیونکہ اسکول ٹائم تھا. ہوں، اسکول میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مینا بازار ہوں، اور فن فیئر کے جو پروگرامز ہوتے تھے، آئزر اسکول ہمارا ہوتا تھا. تو پہلے تھا وہ حسین چوک میں، گلبرگ میں. اس کے بعد پھر وہ سمر آباد شفٹ ہو گئے. ہمارا گھر کیونکہ نزدیک پڑتا تھا تو ہم پھر وہیں آنا جانا جو ہے وہ رہا. تو اسکولنگ تو وہاں پہ ہوتی رہی، لیکن اسکول میں پروگرامز کیا کرتے تھے. مینا بازار پہ گا لیا، ادھر گا لیا، ادھر گا لیا. لیکن میں نے شروع سے ہی ایک ہی پرسنالٹی کو چنا اور وہ تھے صرف رفیع صاحب. انہیں کو ہی گایا. اور پھر کالج میں آ گئے. کالج میں آئے تو تب بھی آپ کو پتہ ہے ٹیوٹوریل پیریڈ ہوتے تھے وہاں بھی، تو وہاں بھی ہم نے رفیع صاحب کو ہی اپنا گایا، لیکن پروفیشنلی نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور دوست تھے، انہوں نے ان کے پاس تھا ایک طبلہ اور ہارمونیم تھا، تو میں چپکے جایا کرتا تھا. تو میری والدہ محترمہ نے میری سمجھے کہ میرا راز رکھا، ہمارے والد صاحب تک یہ بات نہیں پہنچنے دی. تو میں اکثر رات کو لیٹ آنا تو وہ ہمارے گھر میں اب بھی گرینڈ فادر کلاک ہے جس کی آواز ہی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک دفعہ میں بہت صبح آیا تقریباً 4:30 بجے، اور سردیوں کا دن تھا تو سردی بھی بہت زیادہ تھی، اور 4:30 بجے ہیں اور میں آیا تو میری والدہ نے پوچھا کہ ہمارا گھر کافی بڑا تھا تو بیک پہ بھی دروازہ تھا اور فرنٹ پہ بھی تھا. تو میں بیک دروازے سے آیا کرتا تھا. میری والدہ اسپیشلی میرے لیے اس کمرے میں سویا کرتی تھیں تاکہ آ کے مجھے آواز دے اور مجھے اٹھا دے، میں دروازہ کھول دوں، میرے والد محترم کا پتہ نہ چلے. تو انہوں نے پھر وہ دروازہ کھولا اور 4:30 کا ٹائم، میں جیسے انٹر ہوا تو گھڑی بولی 4:30 کی. تو مجھے والدہ نے پوچھا کہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ میں نے کہا 12:30 ہوئے ہیں. یہ ان کو میں نے بتا دیا. تو اس کے بعد میں بھی کمرے میں چلا گیا، جا کے سو گئے. تو صبح والدہ نے کہا مجھے کہ جیسے ہی میں لیٹی ہوں تو اذانیں شروع ہو گئی ہیں. میں نے کہا ماں جی پتہ ہی نہیں چلتا، جب انسان لیٹتا ہے نا تو نیند میں پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہوتا ہی اس طرح کے کام کرتے تھے. تو کیونکہ گھر میں اجازت نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی ہمارے گھر میں گراموفون تھا، اب بھی ہے میرے پاس، وہ چابی والا ہوتا ہے جو، ہاں جی، وہ میرے پاس اب بھی ہے. بلکہ اب تو 2-3 قسم کے میرے پاس. آواز اس کے اوپر جی توے جس کے اوپر. ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی کہ وہ گراموفون جو تھے مجھے ابھی لاسٹ ایئر رفیع صاحب کی بیٹی نے 2 LP بھیجے جو ورلڈ پروگرام کے تھے رفیع صاحب کے. تو کیونکہ وہ مجھے بالکل اپنی فیملی کی طرح سمجھتے ہیں.
تو انہوں نے وہ مجھے بھیجے ہیں، جو انہوں نے محمد علی باکسر صاحب کو بھی دیے تھے اور مجھے بھی اپنا دیے انہوں نے۔ والدہ کو تو پتہ چل گیا، ہاں جی، بلکہ والدہ تو جو ہے نا وہ اچھا ہوا، چھپا رہی ہیں۔ اچھا ہوا یوں کہ اس میں میں جا کے ہارمونیم خرید کے لے آیا بازار سے۔ اچھا، ہارمونیم اس وقت آیا تھا، کوئی پیسے اکٹھے ہوئے تھے میٹرک کے بعد، پیسے اکٹھے ہوئے تو میں جا کے وہاں سے گھر سے کپڑا لے گئے، میں اور میرا دوست، اور گھر لے آئے، اور گھر لے آئے، اس اور کو اس باندھ کے نا وقت پتہ نہ آپ کے چلے۔ گھر میں ہارمونیم ایسے ہی ہے جیسے غیر قانونی اسلحہ غیر رکھا کا ہوا ہے۔ بالکل یہ صحیح آپ کا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ میں نے جا کے نا پیچھے جو ہمارا گلی میں تھا نا، اس میں جا کے چھپا جا کے لیا، دروازہ کھولا اور نیچے بیڈ کے نیچے رکھ دیا اس کو۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ عرصہ اسی طرح ہی چلتا رہا، کیونکہ زیادہ تر جو تھے وہ فیملی کے لوگ جو تھے وہ دوسری سائڈ پہ زیادہ رہتے تھے، یہ پچھلا، کیونکہ یہ پرانا حصہ بنا ہوا تھا، تو اس میں گھر کا علاقہ غیر، اللہ کا غیر، صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اس میں ایک دن جو ہے وہ پتہ چل گیا کوئی 2 سال بعد، کہ 2 سال بعد یہ اس کمرے میں بہت زیادہ رہتے ہیں۔ تو میری بہن نے بتا دیا کہ وہاں پہ دیکھا کہ وہ میڈ نے صفائی کیا، کہ دیکھا تو وہاں سے تو ہارمونیم نکلا۔ اور پھر ان کو جب پتہ چلا، میں گھر آیا تو کہنے لگے کہ یہ کیا؟ میں نے کہا جی مجھے شوق ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر شوق پورا کرنا ہے تو تعلیم کے بعد، اچھا، اگر تعلیم میں کوئی فرق آیا تو پھر میں اس کو توڑ دوں گا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جی۔ پھر پراپر طریقے سے تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ پہلے استاد کون تھے؟ نہیں، تعلیم تو پہلے تو استاد ظاہری بات ہے گھر میں والدین ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، گانے کے استاد۔ گانے کے استاد، گانے میں ایکچولی استاد جو تھے وہ میرے سہیل رانا صاحب تھے اچھا، جی۔ تو ابھی میں جب بھی کینیڈا جاتا ہوں تو سہیل رانا صاحب سے ہی ملاقات ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کینیڈا میں شوز بھی بہت زیادہ کیے ہیں۔ ہارمونیم باقاعدہ سیکھا پھر آپ نے؟ باقاعدہ تو اب یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ نہیں، لیکن میں اپنے لیے گھر میں اس میں کر لیتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے ریاض تو بھی کرنا ہوتا ہے نا، اچھا، سٹڈی ساتھ چل رہی ہے؟ اسٹڈی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اچھا، اور یہ کر لیا۔ پھر میں نے ماسٹرس کر لیا، میری جاب ہو گئی PIA میں۔ اوکے، تو میں لاہور ایئرپورٹ پہ PIA میں میری اپنا سروس شروع ہو گئی میری، زبردست۔ اور وہاں پہ خالد عثمان صاحب، اللہ ان کی زندگی جب بھی حیات ہیں، وہ اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر تھے۔ تو انہوں نے پھر ایک دفعہ مجھے بھیجا طارق عزیز صاحب کے پروگرام میں پھر اس پروگرام میں جا کے یہ پہلا ٹی وی شو ہے آپ یہ کا؟ پہلا ٹی وی شو تھا جو میں نے وہاں جا کے تو گایا تھا۔ تب اس کا نام نیلام گھر تھا؟ وہ نیلام گھر تھا اس وقت، اچھا، تو تب میں نے جا کے وہاں پہ اپنا گایا، اور پھر انہوں نے وہی جو اپنا انعام وغیرہ دے۔ پھر اس کے بعد تو ہم نے بہت سارے پروگرام ان کے ساتھ کیے نا۔ جب یہ تو شروع میں ہی کسی نے کہا آپ کو کہ آپ رفیع کا گانا جو ہے وہ انتخاب آپ کا ہونا چاہیے، یا آپ کے اندر پہلے سے ہی وہ چل میرے رہا اندر پہلے سے ہی تھا، کیونکہ مجھے پسند تھا کہ یار میں کلاسیکل گانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ شوق تھا کہ کلاسیکل میں جس میں آواز اونچی نیچی، اور یہ مکیش صاحب کو بھی بہت سنا، کشور صاحب کو بہت سنا، مسعود رانا صاحب کو بھی بہت سنا، لیکن جب میں رفیع صاحب پہ آیا تو جب ان کی گائیکی کو میں نے سنا، کیونکہ بچپن تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا یہ مجھے اٹریکٹ کیا یہ، تو ان کو پھر اپنا جو ہے نا وہ پراپر گانا شروع کیا۔ اور جب ان کو گانا شروع کیا، پھر اسکول کالج اور یہ اس میں ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور پھر ساتھ یہ بھی ہوا، پھر جاب بھی چلتی رہی، PIA میں بھی چلتی رہی ساتھ۔ نیلام گھر اس وقت تو بڑا پاپولر شو تھا؟ بہت پاپولر اچھا، شو آپ تھا، پہلی انٹری ہو گئی آپ کی وہاں؟ پہلی انٹری ہو گئی، جیسے ہی شو اب گھر والوں کو نہیں پتا، نہیں پتا؟ اچھا، اب وہ پروگرام جب میں ریکارڈ کروا کے آ گیا تو وہ کچھ دنوں بعد پروگرام چلتا ہی ہے، آنر ہونا تھا؟ آنر ہوا جب پروگرام، وہ تو والد صاحب کسی کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے میں نے وہی گانا گایا تھا جو میں نے ابھی ندیم صاحب کے ساتھ، ندیم بیگ صاحب کے ساتھ گایا، اور وائرل ہوا اتنا زیادہ وہ گانا، تیری یاد آئی غم خوشی میں ڈھل گئے، واہ واہ واہ، ایک چراغ کیا جلا 100 ذرا چراغ سائی جل کہہ گئے۔ دیں ذرا، کہہ دیں ذرا ساتھ۔ تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا 100 چراغ جل گئے، تیری یاد آ گئی۔ واہ، اچھا، تو وہ بیٹھے ہیں والد صاحب وہ کسی کے گھر پہ، کہاں بیٹھے ہوئے، اور شو آنر ہو گیا ہے۔ تو جب وہ آئے انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے، جن کے گھر گئے ہوئے تھے، کہنے لگے کوئی دیکھے خالد آیا ہے ٹی وی پہ، کہتے نہیں یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا باقاعدہ اسی طرح انہوں نے کہا، کہہ رہے نہیں وہ نہیں ہو سکتا، کہتے وہی ہے جی، دیکھے تو صحیح۔
اب کلوز بھی کیمرہ ہے، سب کچھ آیا تو دیکھ لیا انہوں نے، آگے گھر آ گئے، میں بھی آیا، جاب پہ تھا، واپس آیا تو کہہ رہے کہ صاحب بڑے بڑے کارنامے دکھا رہے ہیں آپ. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ وہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا نیلام گھر میں گاتے ہوئے، تو میں نے کہا بس وہ ایسی زبردستی میں نہیں، میں نے کہا تھا کہ تعلیم تمام چیزیں پہلے، باقی کام بعد میں. اب چلیں آپ کی جاب ہو گئی ہے، لیکن اگر تم نے یہ کام کرنا ہے، آواز تمہاری اچھی ہے، اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو پہلے میوزک کو پڑھو، اس کے بعد پھر اس میں آؤ. پھر میں نے ماسٹرز کیا میوزک میں. اچھا. جی پھر میں نے ماسٹرز کیا میوزک میں، اسے کرنے کے بعد پھر میں آیا اور پھر میں انگلینڈ میں زیادہ پروگرام کیا کرتا تھا. وہاں ایک ڈی ایم ڈیجیٹل تھا، چینل تھا، لیاقت ملک لیاقت والا ملک، ہمارے مقبول دوست ملک، ہیں، ان کے بہت پروگرام کیے. لیاقت ملک یعنی کہ وہ سمجھے کہ وہ چلایا ہی ہم نے تھا. مانچسٹر والے. مانچسٹر والے ساری ساری رات ہم نے وہاں بیٹھے رہنا، اور جب ارتھ کوئک آیا تھا تو ہم نے ساری ساری رات پروگرام کر کے وہاں سے ٹیلی تھون ہاں جی فنڈ ریزنگ. بالکل فنڈ ریزنگ کا ہم نے کیا. اچھا یہیں سے شروع کرتے ہیں. مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں ذرا نئے شوقین جی سنگرز کو کہ وہ جو آپ نے ماسٹر کیا میوزک میں، جی اس تھیوری کا پریکٹیکل سے کتنا تعلق ہے، اس پڑھائی کا آپ کو یہاں کتنا فائدہ ہوا؟ اب یہ جیسے دیکھ لیجیے کہ جیسے ایک ہیرا ہوتا ہے، جب تک اس کو تراشا نہ جائے تب تک وہ پراپر ہیرا نہیں بنتا. ٹھیک، تو اسی طرح ہی جب میں نے میوزک کو پڑھا، اس کی جیسے آپ تلفظ کا میرا شروع سے ہی بڑا رہا، کیونکہ تعلق ایجوکیشن سے رہا، تو میرا شروع سے یہ رہا کہ یار تلفظ انسان کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. جیسے رفیع صاحب کا تلفظ، میڈم نور جہاں صاحبہ کا، لتا منگیشکر صاحبہ کا تلفظ تھا. میں نے ایسے دیکھا ان کو، پھر میں نے اس کو بڑا غور کیا، کیونکہ اتنا غور کبھی کوئی کرتا ہی نہیں ہے کہ جتنا میں نے کیا. تو میں کہتا ہوں کہ یار جو لفظ آپ گائیں، ٹھیک ہے، جو لفظ آپ کی زبان سے نکلے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو صحیح حق ادا ہونا چاہیے. میں نے دیکھا رفیع صاحب کو کہ ایک گانا آپ نے بھی سنا ہوگا، ڈوئٹ ہے، کبھی رات دن ہم دور تھے، دن رات کا اب ساتھ ہے. وہ بھی اتفاق کی بات تھی، یعنی کہ دو کاف کٹھے آ گئے، ایک دو نقطے والا اور ایک ڈنڈے والا ذرا کاف. کہیں نا ذرا پریکٹیکلی ذرا. کبھی رات دن ہم دور تھے، دن رات کا اب ساتھ ہے، وہ بے اتفاق کی بات تھی، یہ بے اتفاق کی بات ہے. آپ نے کبھی اس واہ 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 اس کاف اور اس کاف میں ایسے پورا ایک نا بیریئر نظر آ اب رہا ہے. اس بات یہ ہے وہ مکس نہیں ہوئے، مکس نہیں ہوئے. دونوں اسی کاف. طرح میں لنڈن پروگرام کر رہا، لائیو پروگرام چل رہا ہے، اس میں لائیو کنسرٹ تھا، ڈاکٹرز کا وہ پروگرام تھا. اپنا کا تو نہیں تھا؟ نہیں اپنا کا نہیں تھا، اچھا وہ اپنا کا نہیں تھا، یہ لنڈن میں تھا. یہ اچھا لنڈن میں، سوری لنڈن میں تھا، وہ تو امریکہ کیونکہ امریکہ میں Yes, ان کے ساتھ میں نے بہت شوز کیے ہیں. تو وہاں اینڈ کے اوپر جب پروگرام ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے اینڈ کے اوپر ایک ہی گانا ہوتا ہے، وہ دنیا کے رکھوالے ہی اینڈ کے اوپر وہی ہوتا ہے. تو وہ سننے کے بعد سب لوگ، پورا ہال کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جیسے داد دیتے ہیں تو کیا. اور پھر مختلف ڈاکٹرز آئے اور انہوں نے اپنے اپنے ویوز جو ہے وہ پیش کیے. تو اب ایک ڈاکٹر آئی اور اس نے آ کے کہا کہ آج بڑی دیر کے بعد ہم نے رفیع صاحب کے گانے صحیح اردو میں سنے ہیں. واہ 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 کیا بات. تو بات یہ ہے کہ آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال نہیں ہونا چاہیے. یہاں فائدہ ہوا آپ کو اسٹڈی کا، اس اسٹڈی کا فائدہ بھی ہوا جو مجھے. والد صاحب کی بات مان کے آپ نے. جی تو اس کا فائدہ ہوا پھر مجھے. اب دیکھیے جیسے انگلش میں اے ای آئی وہ ہے نا، واولز ہیں نا، اسی طرح ہی اردو کی بھی واولز ہیں، لیکن اتنی گہرائی میں جاتا ہی کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا جی برصغیر کے ایک بہت بڑے گائک کا آپ نے انتخاب کر لی. جی ادروائز جب آپ نے میوزک کرنا ہی تھا، جب غیر قانونی ہارمونیم گھر میں آ ہی چکا تھا، تو اس میں آپ اپنا ایک جو ہے نا وہ گانا لے کے چل سکتے تھے، اور شاعر بیٹھے ہوتے، وہ لکھ رہے ہوتے، کمپوزیشنیں بن رہی ہوتی ہیں، اس وقت کے موسیقار اور گا رہے ہوتے، اس کے ویڈیوز بن رہے ہوتے، پہلے کیسٹ آئی، پھر سی ڈی آ رہی ہوتی، اور اس میں جو ہے نا ہیروئنس جو ہیں آپ کاسٹ کر رہے ہوتے، ہیرو آپ خود ہیں.
آپ نے بجائے اس کے انتخاب کر لیا. اب یہ چیلنج تھا بہت بڑا, جی ایک مشکل فیصلہ تھا. جی. کس دن آپ کو احساس ہوا, وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ فیصلہ صحیح ہو گیا؟ وہ لمحہ تھا جب میں انڈیا گیا, اچھا. رفیع صاحب کی قبر مبارک پہ گیا, اور وہاں جا کے میں نے جب اس قبر کی مٹی کو چھوا اور میں نے اس مٹی کو پکڑ کے تو میں نے اپنے گلے پہ لگا لیا, اور میں نے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا کہ یا اللہ, رفیع صاحب تو اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن ان کی جو خوشبو ہے وہی آ جائے کافی ہے. تو بس پھر وہ شاید قبولیت کا وقت تھا, تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اور پھر بس وہ پوری دنیا میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی ایک طرح میں کٹھے کتنے شوز کیے, آپ کے ساتھ بھی کیے, تو کہ اللہ نے کیسی عزت دی پھر اپنا. وہ پہلی کون سی داد تھی جس دن پھر یقین آ گیا کہ وہ مٹی بھی رنگ لے؟ میں ادھر ہی تھا, اپنا بامبے میں ہی تھا. تو وہ دونوں بھائی میرے ساتھ, جب میں وہاں سے ہم لوگ گاڑی سے اترے تو میں اکیلا ہی جا رہا تھا نا, تو اسے دونوں نے پکڑ لیا, ایک نے ادھر سے آ کے ایک نے ادھر سے, دونوں کو بازو ہاتھ میں ڈالے, اور نے کہا کہ بیگ صاحب آپ پاکستان کے محمد رفیع ہیں, آپ اکیلے ایسی تھوڑی جا سکتے ہیں. تو دونوں نے مجھے پکڑ کے تو مجھے لے کے گئے, اور جب میں نے وہاں جا کے جب اسٹیج پہ گایا, اور بس پھر اپنا, تو انہوں نے پھر زی ٹی وی نے تو مجھے پاکستانی محمد رفیع کا پورا خطاب دیا پھر مجھے انہوں نے. زبردست. جی ہاں. تو پاکستان میں بھی آ کے پھر یہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت سنا ہے, نواز شریف صاحب نے بہت راشد سنا, صاحب نے. مریم اچھا. صاحبہ نے بہت سنا. اچھا, ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ رفیع صاحب کو بہت پسند کرتے جی بہت پسند کرتے ہیں اچھا. وہ, اور میرا دیکھیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کبھی کسی کو آج تک یہ نہیں چنا کہ میں وہ فلاں کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ نہیں, ہے. اس سے بالا تر ہو کے بالا تر ہو گیا. نواز شریف صاحب کیسے سنوئیے کیسے ہیں ایسے لسنر؟ سر میں آپ کو بتاؤں, ان کا جو سننے کا جو انداز تھا, بیگم صاحبہ اللہ جنت نصیب کرے وہ بھی, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, حمزہ سب, یہ دیکھیے یہ انداز تھا ان کا سننے کا, میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی کو ایسے. اور فرمائش سے زیادہ کیا کرتے ہوں گے؟ جب وہ وہی گانے ان کے, وہ 14ویں کا چاند ہو, اور لکھے جو خط تجھے, یہ میرا پریم پتر پڑھ کر, تو گنگا کی موج, اور بھی بہت سارے گانے ان کے ایسے, میں نے 4 گھنٹے ان کے گھر میں گایا ہے, سنایا ہے. اور مریم صاحبہ کی فرمائش؟ جی ان کا یہ میرا پریم پتر پڑھ کر, اور میں کہیں کبھی نہ بن جاؤں. اور ان کی والدہ نے بھی بلکہ وہ ویل چیئر پہ تھی, ڈانس کرنا شروع کر دیا, رما یا وسطہ بھیا اچھا. میں نے دل تجھ کو دیا. اور میں کہتا ہوں کہ اتنی اچھی فیملی, یعنی کہ ایسا سننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور خالد بٹ صاحب اللہ جنت نصیب کرے, وہ میرے ساتھ ہمیشہ جاتے تھے, میں ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا. اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں. تو اور حمزہ تو خود بھی یہ خود بھی گاتے رفیع ہیں, کو ہاں ہاں, کشور صاحب کو بھی گاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کشور صاحب بھی بڑا گاتے ہیں, باقی سبھی لوگ ہی پسند کرتے ہیں. سلیمان بڑا پسند کرتا ہے بھائی ان کا. نہیں, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی موجودگی میں جی کسی نے مائک پکڑ لیا اور بیگ صاحب نوی گان دے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. اچھا, جس دن آپ گئے پھر سنا انہوں نے آپ کو؟ جی ہاں, انہوں نے پھر سنا ہے بس. کیونکہ وہ سیاست میں تو بعض اوقات کسی کی نہیں سنتے, ہاں لیکن چلے رفیع کو تو سنتے ہیں. ہاں جی. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا, وہ ان تمام چیزوں سے, میں تو کہتا ہوں اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ کا جو ہے, ہم امریکہ میں بھی اکٹھے رہے تھے, ورلڈ آف اسٹوریا میں, منہیٹن میں. ہم لوگ, بیگم صاحبہ بھی تھی, میں بھی, ان کے سیکرٹری بھی حنیف, اور میاں صاحب بھی. تو لیکن اچھے سنئیے اچھے ہیں وہ, بڑے اچھے سنئیے ہیں. اس کے علاوہ آپ یعنی کہ اس طرح کے نام اس شعبے کے کس نے کبھی سنا بیٹھ کے؟ جی بہت سارے لوگوں نے سنا ہے, اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سنا ہے. پرویز مشرف صاحب ہو گئے. اچھا, ان کے بارے میں بھی تھا کہ میوزک کو وہ بہت میوزک لور تھے وہ. ان کی فرمائشیں تو بتائیں ذرا. فرمائش وہ تو خود بھی اپنا گاتے تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہاں, تو گنگا کی موج میں بڑا سنتے تھے وہ. اچھا, بہت سنتے تھے وہ. اس طرح یہ گنگا کی موج سب طرف سنا جا رہا ہے, ہمیں بھی تو سنائیں ایک منٹ تھوڑا سا. تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا, تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا, ہو رہے گا ملن یہ ہمارا, ہو ہمارا تمہارا, رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا. کیا بات ہے. اچھا جی, یہاں جب زیادہ بہت عرصے کے بعد جی ٹی وی اسکرین کے اوپر رفیع صاحب کا گانا شروع ہوا آپ کے ذریعے, وہ ہوا خبرناک میں. جی. اور جب
پیک پہ تھا شو، جی وہ کس طرح سے کمبینیشن بنا، آپ کو کیسے بلایا گیا، وہ ڈیل کیسے ہوئی، اور کتنا عرصہ آپ نے گایا خاص؟ ایکچولی میں ان دنوں میں تھا انگلینڈ میں، اور میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر انصر، تو انہوں نے اپروچ کی مجھے کیونکہ وہ اس وقت کام کرتے تھے. پھر یہ آئے، پھر وہ یہاں کے جو انہوں نے کہا کہ آپ ایک رفیع صاحب کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے وہ جب پروگرام دیکھا نا تو مجھے لگا کہ کوئی شخص گا رہا تھا، اچھا گا رہا تھا رفیع صاحب کو، لیکن وہ جو ہونی چاہیے چیز وہ نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ یار ایک تو یہ بہت چھوٹے سر میں گا رہے ہیں، وہ فیمیل بھی اور میل بھی، تو میں نے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے. تو وہ مجھے جب ان کا فون آیا تو میں نے کہا یار یہ پروگرام ہے کوئی، ایسے گاتے ہیں گانے؟ تو کہنے لگے پھر بیگ صاحب آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لے آئیے. پھر میں آیا، پھر آ کے ان سے ملا، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں جو پروڈیوسر تھے ان سے ملا، اور آفتاب صاحب نے سنا تو کہنے لگا آپ کی ضرورت تھی ہمیں، بس آپ آ جائیے بس. بلکہ انہوں نے پھر یہ تک کہا کہ حالانکہ میں پہلے تو گا رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہیرا ہے میں نے تراشا ہے، اس کو میں نے ڈھونڈا ہے کسی پتھر وتھر کے نیچے کہیں اس وقت تھے تو اس میں سے میں نکال کے، تو چلے ان کی محبت تھی. تو پھر ایسا کام شروع ہوا کہ بس پھر رکا ہی نہیں کام آج کتنے تک. ایپیسوڈ کیا آپ نے؟ بڑے کیا 8-10 سال کٹھی کام کیا. 8-10 سال؟ جی کٹھی کام کیا سارا. آفتاب اقبال جو تھے وہ کیسے سنوائیے آپ کو؟ سنویے تو بہت اچھے تھے وہ، لیکن بعض کا کچھ ایسی جگہ پہ بھی داد دے جاتے ہیں، نہیں دینی ہوتی. مجھے پوچھا کسی نے کہ کیسے سنویے تھے کیسے، تو میں نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ان کے لیے کہ وہ معصوم آدمی ہیں. اچھا، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں کہ معصوم آدمی ہیں. اچھا. تو بس اور کیا کہیں. اب جو ہے جو رفیع صاحب کی فیملی نے جی پہلی دفعہ آپ کو اپروچ کیا، آپ نے ان کو کیا، پہلی میں ملاقات نے کیسے کیا. ہوئی، اور پہلی ملاقات کس سے ہوئی، اور اب فیملی میں سے کون کون آپ کے رابطے میں؟ ان کی پہلی جڑی ملاقات میری جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے رابطہ کیا تھا، اچھا، کیونکہ میرا تھیسس تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے اسپیشلی مجاہد کامران صاحب جو اس وقت وی سی تھے پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی نے، انہوں نے پھر مجھے اپنا جو کہا کہ آپ کیونکہ رفیع صاحب کے اوپر تھیسس کر رہے ہیں تو آپ کو انڈیا جانا چاہیے، آپ وہاں جائیے اور پھر تھیسس کر کے پھر واپس آئیے. پھر میں انڈیا گیا، اور پھر میں جب گیا وہاں پہ 4 بنگلہ میں ٹھہرا، اور اس کے بعد پھر میں مختلف لوگوں سے ملا. رفیع صاحب کے گھر بھی گیا، فون کر کے میں گیا تو ان کے بیٹے شاہد رفیع صاحب نے، تو پھر بس ایسی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی. وہ تصویریں بھی آپ کو پتہ ہے رفیع صاحب کے ہارمونیم پہ میں بیٹھا ہوا ہوں. مختلف جو ایکٹرز تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، جن کے اوپر رفیع صاحب کے گانے پکچرائز تھے، تو سب سے ملاقاتیں ہوئیں. اور منوج کمار صاحب، تو میں نے جب ان کو فون کیا تو میں نے کہا سر رفیع صاحب کا مجھے تھیسس ہے، تو اس سلسلے میں مجھے آپ سے ملنا ہے. تو میں لاہور سے آیا ہوں، خالد بیگ میرا نام ہے. تو پہلے تو بڑے خاموش رہے وہ. اب 1 منٹ اگر فون پہ 1 یا 1.5 منٹ وہ فون پہ نہ آواز آئے تو آپ کیا سمجھیں گے. میں تو ڈر گیا پہلے، کیونکہ فون انہوں نے اٹھایا تھا، تو میں ڈر گیا. میں کہ یار آواز نہیں آ رہی. تو میں تھوڑی دیر بعد پھر کہا، میں کہا ہیلو سر. تو کہنے لگے سوری خالد میاں، میں لاہور کی گلیوں میں گم ہو گیا تھا، تو آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں 4 بنگلہ میں ٹھہرا ہوں، تو گاڑی ہے آپ کے پاس یا میں بھجواؤں؟ میں نے کہا جی میرے پاس ہے گاڑی. تو پھر میں وہ ان کے گھر گیا، اور دور بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، ایسے دور بیٹھے ہوئے تھے. تو باتیں ہوتی رہی، کافی باتیں ہوئیں. تو جب میں بات ان کے ساتھ ہوئی تو کہنے لگے خالد میاں یار آپ کی اردو بڑی خوبصورت ہے. تو میں نے کہا جی آپ سے اور دلیپ صاحب سے سیکھی ہے. تو کھڑے ہو کے آگے گلے لگا لیا، کہتے میرے پاس آگے بیٹھو. پھر پاس ان کے بیٹھا تو کہنے لگے لکھیے پہلے ایک شعر لکھیے رفیع صاحب کے لیے. میں نے کہا جی بتائیے. تو کہنے لگے کہ ہزاروں سال. میں کہا جی مجھے آتا ہے یہ. کہتے نہیں جو میں لکھوا رہا ہوں وہ لکھیے. اب انہوں نے لکھوایا، دیکھیے ذرا کہ ہزاروں سال سرگم اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال سرگم اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں محمد رفیع پیدا. واہ واہ. تو پھر میں نے اپنے تھیسس میں جو ہیڈ لائن تھی وہ وہی اپنا دی تھی ان کی. اور اسی طرح ہی بہت سارے گلوکاروں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، بھوپندر صاحب کے ساتھ، جن لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی 2 گانے بھی گائے ہیں، اور فیمیل کے ساتھ بھی
پیارے لال جی کے گھر بھی میں گیا، وہاں ان کے ساتھ بھی ملاقات، رویندر جین جی کے ساتھ، اور اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ، امیت کمار کشور صاحب کے بیٹے، اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، دیوانند صاحب سے، شمی کپور صاحب سے، جو مین تو یہی تھا نا شمی کپور صاحب، ان سے بھی ملاقات رہی، دیوانند صاحب، پران صاحب، وہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں اچھا، جی، لاہور میں ہی، اوکے، وہ جو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ہے، تو یہیں رہتے تھے نا یہ لوگ، اوم پرکاش بھی، اوم پرکاش صاحب، پران صاحب، میرے والد صاحب، یہ کلاس فیلو تھے، تو یہ یہیں پہ وہیں پہ رہتے تھے رفیع صاحب کے گھر پہ بھی جی، رفیع صاحب کے گایا گھر بھی ہم گایا جی گایا وہاں پہ، تم ان کو سنایا، تو ابھی میرے ان کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیے ہیں، شاہد بھائی کے ساتھ ہم نے ساؤتھ افریقہ میں، تو ابھی ہمارے امریکہ میں پروگرام ہے اکٹھے، وہ بھی آئیں گی، اور ایک موسیقار جو بڑے سب سے میں کہتا ہوں جنہوں نے آج تک کسی کی نقل نہیں کی، ایک ہی موسیقار ہے دنیا میں، باقی ہم یہ سب کانٹیننٹ میں وہ ایک ہی ہے، ان کا نام ہے سجاد صاحب، آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ سجاد صاحب وہ شخص تھے کہ جنہوں نے آج تک کبھی کسی کو کاپی نہیں کیا تھا، میڈم نور جہاں صاحبہ نے بھی ان کی گائے، رفیع صاحب نے بھی گائے، آپ نے وہ گانا سنا، یہ ہوا یہ رات یہ چاندنی تیری قدا پہ نثار ہے، مجھے کیوں نہ ہو تیری جستجو میں بہار ہے، یہ فلم سنگ دل آئی تھی 1951 میں، تو دلیپ صاحب کے اوپر یہ گانا پکچرائز طلعت صاحب نے گایا تھا، اور ان کے بیٹے، آپ نے وہ تو سنا ہوگا، تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم بجوئی نا، بالکل، تو وہ ان کے بیٹے نے بجائی، مصطفیٰ سجاد صاحب نے، اور لگ جا گلے اس میں جو میڈلن بجی ہے وہ بھی انہی کی ہے، یعنی کہ انہوں نے تقریباً 20-22 ہزار گانوں میں میڈلن بجائی ہوئی ہے، واہ واہ، تو وہ بھی آئیں گے پروگرام پہ، رفیع صاحب کے بیٹے بھی آئیں گے، اور اوشا جی بھی آئیں گی، جو رفیع صاحب کی اصل شاگرد ہیں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ رفیع صاحب ریاض کیسے کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، کہ جس میں اتنا بیس تو آج تک کبھی کسی کا نہیں ہوا، بڑے بڑے کلاسیکل جو سنگر تھے ان کا بیس نہیں ہوا جیسا رفیع صاحب کا تھا۔ ابھی حالیہ امریکہ ٹور کیا آپ نے، جی، اس میں میری اطلاعات ہیں کہ وہاں بغیر میوزیشینس کے ہی آپ نے شوز کر دی، وہ وہ کیسے ہو گیا؟ ایکچولی ہوا یہ کہ ہم جس آرگنائزیشنز کے پروگرام کر رہے تھے، دیکھیے وہ جب ہم بچوں کے پروگرام کسی کے لیے کرتے ہیں وہ آرگنائزیشن کے، تو وہ جب ہم نے میوزیشینز کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا جی میں 48,000 لوں گا، جو آپ کے جو 12-13 پروگرام ہے، آرکیسٹرا سارا جو ہے، آرکیسٹرا جو ہے، تو اب ان کی ٹکٹس، کیونکہ ہم تو پروگرام میں بیزی تھے، اب کہیں وہ روز ہماری فلائٹ ہوتی تھی ڈیلی، یعنی کہ جمعرات سے لے کے تو منڈے تک ہماری فلائٹ ہوتی تھی، ہمیں صرف اس میں ٹیوزڈے اور وینسڈے ملتا تھا ہمیں، تو اب وہ ان کی بھی ہمیں ٹریولنگ بھی ساتھ اور وہ بھی کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر کھانا پینا ہر چیز ان کی، تو وہ تقریباً جو ہمیں پیسے پڑ رہے تھے نا 48,000 تو انہوں نے مانگ لیا کہ ہمیں جی $48,000 آپ دے دیجیے گا، تو ہم یہ جتنے پروگرام ہیں سب آپ کے ساتھ کریں گے، اور پھر ان کا رہنا، ٹکٹس اور یہ بھی، تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں بھی تو پھر وہ ہمیں پڑ جانا تھا تقریباً $1,00,000 پڑ جانا تھا کہ یار وہ بچوں کے کام آئیں گے، تو میں نے اور بہروز سبزواری صاحب میرے ساتھ تھے، ان کی وائف تھیں سفینہ بھابھی، اور پھر ہم نے ایک پروگرام بنایا، میں نے اور بہروز بھائی نے، کہ یار اس پروگرام کو کس طریقے سے 4 چاند لگائے جائیں، تو پھر ہم نے وہ لائیو وہ ہم نے جو گایا ہے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ بیگ صاحب فرمائشیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ 100 کے قریب فرمائشیں ہیں، تو اس کو کیسے پورا کریں گے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی بہت کم ہے، 1 گھنٹہ ہے، تو 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں کتنے کر لیں گے، تو بیگ صاحب ہمیں وداؤٹ میوزک آپ سنائیے، اور پھر جب سنایا وداؤٹ میوزک تو واقعی سبھی نے یہی کہا کہ ہم میوزک کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو پروگرام ہم نے سارے کر لیے، اور وہ پیسے بھی بچا لیے، اور وہی پیسے جو ہمارے ڈیف ریچ کے ہیں، وہ جو گونگے بہرے بچے ہیں، واہ، ان کے کام آئیں گے وہ پیسے۔ کتنے شوز کیے ابھی؟ ابھی تقریباً کوئی 11-12 شو ان کے ساتھ تھے، کچھ میرے اپنے پروگرام تھے وہ کیے کچھ۔ اب ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، ایک چیز مس نہ ہو جائے، یہ جو ایک شادی والا مرحلہ ہوتا ہے، جی، یہ کب آیا؟ لو میرج تھی، ارینج نہیں میرج ارینج تھی؟ میرج ہی تھی، اچھا، ہمارے بڑے بھائی گئے، اور تب آپ میں جاب پہ جاب پہ تھے اور جی، میوزک شروع ہو چکا تھا، گانا شروع ہو تھوڑا چکا بہت ایسے ہی اچھا، میوزک شروع ہو چکا تھا، ارینج جب ہو رہا میں تو تھا، بھگا رہا تھا نہیں وہ جو بھگا کے لے جاتے ہیں وہ والا؟ ارے وہ نہیں، میں ان کو بھگا یہ رہا تھا کہ آئیں اور دیکھ کے چلے جائیں، ناپسند کر کے چلے جائیں،
میں نے اس دن کیا کیا اپنے گھر میں، جس دن وہ آنا تھا انہوں نے دیکھنے. جس دن آنا تھا، ٹھیک ہے. تو میں شلوار قمیض نہیں پہنتا، تو اس دن میں نے شلوار قمیض پہن لی. میں شیو ڈیلی کرتا ہوں، شیو نہیں کی، یعنی کہ وہ کام کیے. اور جب وہ آئے ہمارے گھر میں تو میں بالکل اس طرح ہی سادہ، اور چائے بھی آئی اور میں بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ یار یہ سمجھیں کہ پینڈو سا ہے، چھوڑیں ان کو، وہ اپنا ایجوکیشنسٹ فیملی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ جب ایسے ہی وہ نیچے گئے تو کہنے لگے جی لڑکے کی سادگی ہمیں بڑی پسند آئی ہے. تو میں اس میں اب کیا مرتا کیا نہ کرتا. پھر وہ انہوں نے ہاں کر دی. ہمارے بڑے بھائی دیکھ کے آئے تھے، بس ہاں ہو گئی. اور وہ گانے والا سین ان کو پتا تھا تب؟ جی ان کو پتا. میں نے رفیع صاحب کی تصویر نکال کے رکھ دی باہر، اور ہارمونیم بھی رکھ دیا، ستار طبلہ سب کچھ رکھ دیا باہر، یا دیکھ کے چلے جائیں گے. تو آتے ہی انہوں نے رفیع صاحب کی تصویر کو دیکھا اور کہا کہ آپ نے کیسے مہان شخص کی تصویر لگائی ہے گھر میں. میں نے کہا جی سب تدبیریں الٹی پڑ گئی. الٹی پڑ گئی ساری میری. تو میں نے کہا جی یہ میرے استاد محترم ہیں، تو میں ان کو گاتا بھی ہوں. تو کہنے لگا یہ تو بہت اچھا ہے، ایسے سنگر تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے آج تک، رفیع صاحب جیسے. تو یہ تو بیٹا بہت اچھا شوق ہے. لیکن یہ ان کو پتا تھا کہ جاب ہے ان کی، پی آئی اے میں جاب ہے، اور باقی سب کچھ تھا. اور ویسے بھی بزنس بھی تھا ہمارا ایک، تو وہ بھی تھا. لیکن ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ یہ ہماری بیٹی جو بھوکی نہیں مرے گی. تو وہ سلسلہ ہوا. اور لیکن اچھا الحمدللہ وہ ٹھیک رہا. آپ کے بعد بچوں میں نہیں یہ شوق نہیں، میوزک وہ والا؟ تھوڑا بیٹے کو تھوڑا سا بہت شوق ہے، اچھا. وہ کر لیتا ہے کبھی کبھار. کس طرح کا میوزک ہے؟ وہ ساری باتیں، وہ پرانے بھی گاتے ہیں اور نئے بھی. اچھا. لیٹسٹ گانے جو آج کل اس نے ابھی ایک گانا اس نے کیا بھی تھا، جان لے جا، وہ ہے اس کے اوپر نا، یوٹیوب پہ اس نے کیا، گایا بھی بڑا اچھا ہے. کبھی پلے بیک کا نہیں ہوا کبھی؟ خلیل الرحمان قمر کے ساتھ وہ میں نے کیے تھے، او ایس ٹی وغیرہ کیے تھے، اچھا. ایک دو اور کیے تھے. اور پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں فنکار شناس لوگ بہت کم ہیں. اسی لیے تو ایکچولی پاکستان میں انہوں نے کبھی کسی کی قدر کی ہی نہیں. آپ بتا دیجئے کہ کیا انہوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب کی قدر کی؟ نہیں کی. کیا میڈم نور جہاں صاحبہ کی؟ نہیں کی. بڑے غلام علی خان صاحب وہ یہیں سے چلے ہی گئے تھے، اسی لیے چلے گئے تھے. میرے استاد محترم بھی اس لیے چلے گئے تھے، سہیل رانا صاحب. یہ قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، فنکار شناس یہاں پہ نہیں ہے، اور یہاں پہ میوزک ہے ہی نہیں. اور مہدی حسن صاحب، اب اللہ ان کو اپنا زندگی دے. غلام علی صاحب ہمارے پاس ہیں، میرے بھی استاد ہیں. میں اکثر ان کا ہر 15 دن بعد مجھے فون آتا ہے، لائن سے مجھے فون آتا ہے، بیگ صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا سر آپ فون کرتے ہیں نا مجھے شرمندگی بہت ہوتی ہے. کہتے نہیں مجھے رفیع صاحب کی یاد آ رہی تھی، تو میں نے کہا میں فون کر لوں، کیونکہ وہ رفیع صاحب کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. کہتے ایسا گائک تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا. کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ اپنا کوئی پروجیکٹ کریں؟ جی میں نے کیے ہیں اپنے پروجیکٹ. اچھا. ایک وہاں پہ پروموٹر انہوں نے ابھی نئے گانے میں نے کیے ہیں بہت، اور ایک ابھی سجدے کے نام سے ہے میرا. اچھا. ہاں تو وہ بڑا اچھا گیا گانا. اچھا جی، آخر میں وہ محمد رفیع تھم تو آپ سے ایک استائی سنیں گے، دنیا کے رکھوالے. لیکن میرا جو فیوریٹ ہے نا وہ ہے تم جو مل گئے، تو وہ ذرا عنایت کر. بیٹھو نہ دور ہم سے، دیکھو خفا نہ ہو. بیٹھو نہ دور ہم سے، دیکھو خفا نہ ہو. قسمت سے مل گئے ہو، مل کے جدا نہ ہو. قسمت سے مل گئے ہو، مل کے جدا نہ ہو. اب جو آ گئے ہو جانے نہ دوں گا، کہ مجھے ایک ہنسی مہربان مل گیا. تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. تھینک یو. بیگ صاحب جی ہیں، کوئی میسج جو ہے نیو جنریشن کے لیے؟ نیو جنریشن کے لیے میسج یہی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میں آج کل کے بچوں کی آوازیں خراب ہوتی دیکھ رہا ہوں، بجائے کہ ان کی آوازیں ٹھیک ہوں. کیونکہ جو کچھ نئے سنگرز آئے
اور انہوں نے آوازوں کو بدل کے کام کیا. اور پہلے ہوتا تھا کہ آواز جو ہے، مہدی حسن صاحب نے بھی کہا کہ سب سے پہلا جو سبق تھا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ تھر تھرائے نہ، کانپے نہ. تو آج کل یہ ہے کہ آواز کانپے گی تو وہ زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. تو کرائٹیریا جو وہ بدل گیا ہے ٹوٹلی. تو میں تو ان کو کہوں گا کہ اگر کسی نے گانا سیکھنا ہی ہے تو وہ رفیع صاحب کو ہی اپنا گائے، کیونکہ آواز کا کانپنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. آواز آپ کی سموتھ، آپ کا بیس. اب مجھے بتائیں کون ہے کہ جس کا بیس ہو، جس کی آواز ہے؟ کوئی ایسا شخص نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ریاض ہی نہیں ہے. آپ گئے، 2 الفاظ گائے اور ریکارڈ کر لیا، پھر 2 گا دیا، کر لیا، پھر گا دیا. پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے گانا یاد کیا ہے پورا، اور اس کے بعد آپ کی لائیو ریکارڈنگ ہونی ہے. اب وہ چاہے 2 دفعہ ہو، چاہے 10 دفعہ ہو، چاہے 20 دفعہ ہو، تو ریکارڈنگ تو کرنی ہوتی تھی. تو اب وہ ریاض ہی نہیں رہا. وہ بھی ان کا ریاض ہوتا تھا اور گھر میں بھی ریاض کرتے تھے. تو یہ اب وہ چیزیں رہی نہیں ہیں. اب بچے جو ہیں وہ گٹار پکڑا ہوا ہے اور ریاض کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. ڈریسنگ جو ہے جی وہ خود فیصلہ کرتے ہیں، کوئی ڈیزائنر ہے؟ نہیں، خود اچھا. بچپن سے ہی اسی طرح ہی میں، وہ شوق تھا مجھے کپڑے پہننے کا. اور کیونکہ ساری زندگی دلیپ کمار صاحب کو دیکھا، ان کو بولتے ہوئے دیکھا، ان کو چلتے ہوئے دیکھا، فلموں میں دیکھا. یار ان کا بولنا کیسا ہے، ان کی ڈائلاگ ڈلیوری کیسی ہے، کپڑے کیسے پہنتے ہیں. تو ہمیشہ سمپل کپڑے پہنے ہیں. وہ نہیں کیا میں نے کہ جیسے سنگرز کرتے ہیں، ایک تو پیچھے پونی رکھ لی، تھوڑا سا عروج ملا اور زمین کی سطح سے 2 فٹ اونچا اڑنا شروع کر دیا. یہ بھی نہیں کیا. تو یہ کیا کہ سمپل کپڑے پہنے، اور نہ پھٹی ہوئی کوئی جینس پہنی آج تک. اچھا لباس پہنا ہے تاکہ آپ جیسے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو وہ اچھا لگے. یہ نہ ہو کہ یار بڑا چچورا قسم کا کھانے لباس پینے کے پہنا. شوقین؟ مناسب لیکن آرگینک. اچھا. باہر سے میں نہیں کھاتا. میاں صاحب کے گھر بھی نہیں کھانا کھایا. کیا کہہ رہے ہیں ہمارے گھر تو کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں. ادھر تو کھانے کے لیے آتے ہیں، کھانے کے لیے آتے ہیں. آلو گوشت اور وہ پائے تو سر کیا بات ہے. تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں گھر سے کھا کے ہی آتا ہوں. کہتے کیا کھاتے ہیں آپ؟ بیگم صاحب بھی کہنے. میں نے کہا جی میں روٹی جب بن جاتی ہے اس کے اوپر دیسی گھی لگا کے، اور کوئی بھی سالن بنا، آج بھی میں کھا کے آؤں، کوئی بھی سالن بنا ہو خشک، جیسے آلو گوبھی ہے یا گوشت گوبھی ہے یا آلو میتھی ہے، تو میں روٹی کے اوپر رکھ کے کھاتا ہوں. کریلے گوشت نہیں؟ کریلے گوشت تو آپ کو پتہ ہے وہ خاص ایک ڈش ہے نا جو سبھی لوگ کھاتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ، لیکن شوق سے کھاتے ہیں. بہت شکریہ، سمپل ہے. بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت مزہ آیا. تھینک اس یو ویری امید مچ. کے ساتھ کہ اگلا سیشن جو ہے نا جی وہ ذرا اس سے ڈیفرنٹ کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ناظرین، ورسٹائل خالد بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مجھے تو اس شو کے دوران ایسا لگا کہ برصغیر پاک و ہند جو ہے وہ کوئی ممالک نہیں ہے، موسیقی کا آرٹس کونسل ہے، جہاں سر جو ہے آج بھی اپنا رنگ دکھا رہے ہیں، اور سریلا گانا جو ہے اسے پسند بھی کیا جا رہا ہے. اور خالد بیگ صاحب جو ہے وہ فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں مختلف NGOs کے لیے، اور خدمت خلق بھی کر رہے ہیں اپنی آواز کے ذریعے. اور نہ صرف ملک بلکہ موسیقی کا علم بھی جو ہے اسے بلند کر رہے ہیں. خالد بیگ اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے. واہ واہ، کیا بات.